اور شرک سے ملتا جلتا ایک عمل، شرک نہیں ہے لیکن شرک کی بو ہے اس میں، وہ ہے روحانی عاملوں کے پاس جانا۔ اللہ کو توکل پسند ہے، کس پر؟ اپنی ذات۔ توہم پرستی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ روحانی عاملوں کو چھوڑ دو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، رائے کا مقیمین ہو، سال لگے ہوئے ہوں، میں نے بہت ان لوگوں کو پرکھا ہے، یہ بڑے فراڈی ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے اگر بات کر رہا ہوں تو کچھ تو پیچھے دم ہوگا نا۔ یہ بڑے فراڈی ہوتے ہیں، انہیں بڑے بڑے علماء کو الو بناتے ہیں۔ یہ میں نے بڑے بڑے علماء کو نام نہیں لوں گا، ان علماء کی بے ادبی ہوگی، ان علماء کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ روحانی عامل الو بناتے ہیں۔ مت جاؤ کوئی کہہ رہا ہے نا میں نے امام حرم کا علاج کیا، بکواس کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے وہ، چاہے امام حرم اس سے علاج کرا بھی رہے ہوں، سمجھ لو اس نے امام حرم کو بیوقوف بنا دیا۔ مت جاؤ ان روحانی عاملوں کے بعد، جن چڑیل بھوت کے چکر میں مت پڑو۔ کسی پہ جن آ گیا ہے سورہ فلق سورہ ناس پڑھو، بیوی پہ جن آ گیا خود ہی نمٹے گا، وہ خود ہی نمٹے گا، بھگتے گا، پچھتائے گا، بھاگے گا، کیونکہ بیوی پہ جن نہیں آ سکتا، بیوی جن پہ آتی ہے۔ حقیقت ہے، جب آپ اس پہ کو قابو میں نہیں رکھ سکے تو جن تم سے طاقتور تھوڑی ہے بھائی۔ ایک آدمی کو آ کے بتایا کہ میری بیوی پہ جن آیا، اس نے خود ہی بھگتے گا۔ ایک آدمی کو کسی نے آ کے بتایا کہ تیری بیوی پہ جن آ گیا ہے، اس نے کہا بھگتے گا خود ہی، پنگا خود لیا اس نے۔ ابھی کراچی میں طوفان کا خطرہ تھا نا، خطرہ نہیں تھا بہت زیادہ، تو کسی نے کہا کہ اپنی بیوی کو چھت پہ بھیج دو، طوفان کا مقابلہ طوفان ہی کر سکتا ہے، طوفان کا کون مقابلہ کرے؟ تو چھوڑ دو ان چکروں میں، مت جاؤ روحانی عامل کے پاس، تعویذ گنڈوں میں مت پڑو۔ سعودی عرب میں کسی پہ جن نہیں آتا کیونکہ مانتے ہی نہیں ہے روحانی ٹوپی ڈراموں، پابندی ہے، کوئی روحانی علاج سعودیہ میں شروع کرے حکومت اٹھا کے جیل میں بند کر دیتی ہے، لہذا وہاں جنات ہی غائب ہو گئے۔ شارجہ میں ایک پٹھان میرا دوست 15 سال رہا، کہہ رہے میں نے ایک جن نہیں دیکھا، گاؤں میں آئے ہوں تو ہر دوسرے پہ جن چڑھا ہوا ہے۔ میں نے کہا اس لیے کہ روحانی عامل بہت ہیں وہاں پہ، دبئی میں جن نہیں ہے، شارجہ میں جن نہیں، اور اب پاکستانی جانے لگے ہیں علاج کرانے کے لیے عربوں کا، اب وہاں بھی چڑیلیں آئیں گی۔ میں نے بہت دیکھا ہے بھائی، میرے سامنے نہ بتایا کرو وہ نیک، بھائی نیک بھی اس میں ایسے ہیں، برے بھی ایسے ہیں، مت کرو ان چکروں میں مت پڑو۔ میں ان عاملوں کو چیلنج کرتا ہوں، کسی کے باپ میں دم میں ایک جن میرے سامنے لے کر آئے یار، کچھ بھی نہیں ہے، یہ نفسیاتی تخیلاتی دنیا ہے، اس میں الو بناتے ہیں۔ ہاں کچھ عامل نیک ہوتے ہیں، یہ میں مانتا ہوں، وہ برے نہیں ہوتے، لیکن عملیات کر کر کے ان کی کھوپڑی آؤٹ ہو چکی ہوتی ہے، نیک ہوتے ہیں وہ۔ میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو واقعی نیک ہیں، بزرگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، لیکن ہوا یہ ہے کہ انہوں نے کچھ چلے ولے کاٹے جس سے اوپر کی سیٹنگ کیا ہو گئی، آؤٹ ہو گئی۔ یہ ہو سکتا ہے نیک آدمی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو ان کو نظر آ رہے ہوتے ہیں جنات، حالانکہ ہوتے نہیں ہیں وہاں، وہ واقعی وہ سچ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ 2 جن ہیں، وہ اپنے لحاظ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے کچھ ایسے عملیات کیے ہوتے ہیں، چلے ولے ان کے اوپر کا سیٹ اپ کیا ہو گیا ہوتا ہے، آؤٹ۔ آپ تو نارمل ہو، آپ نے تھوڑی وہ چلے کاٹے ہیں، آپ تو صبح اپنے نماز کے لیے اٹھتے ہو، ملازمت جو نارمل زندگی جس کی ہوتی ہے نا، اس کی اوپر کی کھوپڑی کبھی بھی آؤٹ نہیں ہوتی، اس لیے مت پڑو ان چکروں میں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ توکل کرو اللہ پہ۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، کوئی انہوں نے تعویذ باندھا تھا؟ تعویذ کو میں حرام نہیں کہتا، جائز سمجھتا ہوں، بشرطے کہ شرکیہ تعویذ نہ ہو، شرکیہ تعویذ نہ ہو، حرام نہیں ہے تعویذ۔ میں آپ کو توکل سکھا رہا ہوں کہ مت پڑو ان چکروں میں۔ جو تعویذ گنڈوں میں پڑتا ہے، میں نے کبھی اس کے مسائل حل ہوتے ہوئے نہیں دیکھے، اس کے فلیتے پلیتے، ایک تعویذ یہاں آئے گا، ایک ادھر آئے گا، اس کے ایک انگوٹھے میں دھاگا، ایک آگے کہاں کہاں اس کے دھاگے، اور یہ زندگی اس کی فلیتوں میں گزرے گی۔ میرے اللہ نے مجھے اتنی اولاد دی، مجھے اتنے گھر دیے، تو مسائل ہوں گے نا ہمارے ساتھ بھی، کبھی نہیں فلیتے پلیتے اور ان چکروں میں۔ ہمارے حضرت تو فلیتوں کو پلیتا بولتے تھے، اصل میں لفظ ہے فتیلہ، وہ دھاگا کو نا جو تعویذوں میں باندھے جاتے ہیں، اصل لفظ ہے فتیلہ۔ ہمارے حضرت کہتے ہیں اس کو بگاڑو تاکہ لوگوں کے دل میں اس کی نفرت آئے، تو فتیلہ کو لوگوں نے بنا دیا فلیتا، حضرت نے بنا دیا پلیتا۔ عربوں کو دیکھو یار، کوئی تعویذ نہیں ہوتا، ان کے سارے مسئلے، پیٹرول بھی وہاں سے نکل رہا ہے، صحیح ہے نا، بچے بھی ان کے خوبصورت صحت مند۔ ہمارے ہاں اور غریب علاقوں میں زیادہ یہ مسئلہ، ہر دوسرے گھر میں کوئی جن آیا ہوا ہے، کچھ ساس نے بھوت چڑھایا ہوا ہے اس کے اوپر، اس نے نند نے جادو کیا ہوا ہے، اس کے ماموں نے یہ کیا ہوا ہے، اس کی بہو نے یہ کیا ہوا ہے۔ تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے یار۔ میاں بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہیں، فوراً ساس نے، عامل فوراً بولے گا ساس نے کیا ہے، ہو رہے ہیں سوگن نے کروایا ہے، اور بدگمان کرتے ہیں اور لڑائیاں دلواتے ہیں۔
झगड़े तो हर घर में होते हैं भाई, कहीं मोहब्बतें होती हैं कहीं नहीं होती, उस झगड़े की वजह को सोचो। औरत बदअखलाक है तो झगड़े होंगे, मर्द अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा तो झगड़े होंगे। हम डालते थे जिन के ऊपर, सारा केस ही क्या हो गया, जो मुजरिम है उसको सजा ही नहीं मिलती, सारा केस उसके ऊपर चला गया। मेरे पास एक शख्स आया कि मेरे लॉकर से पैसे गायब हो रहे हैं, इतना मजबूत लॉकर है और डिजिटल है, और तो मेरे घर में तो कोई चोर है नहीं, जिन ले, मैंने किसी से पूछवाया करें जिन लेके जा रहा है। मैंने कहा जिनका बाप भी लॉकर से चोरी करता होता है ना तो मीजान बैंक पे डाका डालता सबसे पहले, वो तेरे घर में क्यों आता? क्या जरूरत है? स्टेट बैंक जाता, सारा निजाम बर्बाद हो जाता। मैंने कहा घर का चोर है, घर का चोर है। कह रहे नहीं भाई, मैंने जिससे भी पता चलवाया वो तो तबलीगी है, उन्होंने तो बोला भाई ये अमलियात, ये जिन है ये जो। मैंने कहा मेरे भाई, कह रहे मेरी बीवी और बेटा ही घर में रहते। मैंने कहा दोनों में से एक चोर है, ये बता दूं मैं। पता चला फिर बेटा निकला, हालांकि वो नेक था बेटा। अब वो जिन चुड़ैल भूत में चक्कर में पड़े रहते तो वो पकड़ा जाता। मैंने कहा खुफिया कैमरा लगा, कहीं से निकलेगा कहीं से। अंग्रेज इन्वेस्टिगेशन करता है, उसमें जिन चुड़ैल भूत को कहीं भी बीच में, कोई भी दुनिया में एजेंसी जब किसी जुर्म को ट्रेस करने की कोशिश करती है उसमें जिन्नात को लिफ्ट नहीं कराती, तभी मुजरिम पकड़े जाते हैं कि धमाका किसने करवाया। अगर जिन चुड़ैलों को हम इतना लिफ्ट कराना शुरू कर दें फिर तो भाई जिन ने कराया है, ये किसने कराया है, केस ही खत्म। तो सास बहू के झगड़े हो रहे हैं, उसमें देखो सास की गलती है, बहू की गलती है, उस गलती को ठीक करने की कोशिश करो। मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ हो रही हैं, कोई आपस में है इनके साथ, कोई मसला है इनके साथ, देखो कौन गलत है। मैं मानता हूं जिन्नात भी होते हैं, अगर किसी पर सच्ची मुच्ची में भी जिन आ गया है तो सूरह फलक सूरह नास अल्लाह ने दी हमें, आयतल कुर्सी दी, बस वो पढ़ के दम करो। ज्यादा से ज्यादा मस्जिद के इमाम के पास चले जाओ, नेक आदमी है भाई, उसके दम में अल्लाह ने असर ज्यादा रखे, बस इससे आगे बढ़ने की कोशिश मत करो वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर तुम आमिलों के पास गए ना तो आज तुम पे जिन आ रहा है, कल तुम्हारे मामू पे आएगा, परसों फुप्पो पे आएगा, परसों खाला पे आएगा, जिंदगी बर्बाद। और ये ना कहा करो वो बुजुर्ग मुफ्ती हैं, वो मुफ्ती आमिल हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुफ्तियों के पास टाइम ही नहीं होता ये रूहानी इलाज का। समझते हो कि नहीं समझते हो, मुफ्तियों के पास टाइम नहीं होता इन चीजों का। देखो ये काम वो लोग करते हैं कि जो ना दीन का इल्म उनके पास, ना कोई कारोबार, ना दुनिया का इल्म, अब वो होते हैं बिल्कुल फारिग। अब पैसे कहाँ से कमाएं, तो बेहतरीन जरिया है चुड़ैल और भूत भगाना शुरू कर दो, और मिसमेरिज्म करते हैं, दिमाग को कैप्चर कर लेते हैं। तो समझते हो कि नहीं समझते? तो शिर्क कभी नहीं करना, मज़ारों पे कभी भी नहीं जाना, कोई मुसीबत हो किसको पुकारना है, अल्लाह को पुकारना है। वआताकुम मिन कुल्ली मा सअलतमुहु। इन वज़ाइफ का बड़ा नुकसान ये होता है, लोग अल्लाह से दुआएं मांगना छोड़ दी हैं लोगों ने। जब भी कोई मुसीबत आए 2 रकत पढ़ो, अल्लाह से गिड़गिड़ा के अपनी जबान में मांग लो, अल्लाह को ही अदा पसंद है। अब हम मांगते नहीं है, किसी ने ये बता दी इतनी दफा ये वाला पढ़ो, इतनी दफा वो पढ़ो, इतनी दफा पढ़ो, तो जो अल्लाह की तरफ तवज्जो होनी चाहिए थी वो तवज्जो नहीं होती।